والضحى واللیل اذا سجى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام کو ہم مختلف صفات سے پہچانتے اور جانتے ہیں۔ امام کی ایک صفت جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ آپ کا سخی اور کریم ہونا ہے۔ امام کی سخاوت ہمارے درمیان بہت مشہور ہے، امام کا دسترخوان ہمارے درمیان بہت مشہور ہے، امام کا لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے درمیان بہت مشہور ہے۔ خود امام سے بھی جب کرم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کرم کیا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ کرم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانگنے سے پہلے دیا جائے، اس کی ضرورت مانگنے سے پہلے پوری کر دی جائے، اور جب اسے ضرورت ہو تب اسے کھانا کھلایا جائے۔ لہذا کرم کی امام ایک تعریف یہ بیان کرتے ہیں۔ خود امام کی زندگی میں بھی ہم کو یہی دکھائی دیتا ہے کہ امام نہ جانے کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آ کر کے امام سے مانگیں، اور اگر کوئی آ کر کے امام سے مانگتا ہے تو فوراً اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی کھانے کی ضرورت ہو فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی امام کی زندگی میں بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کرم کے اور بھی دوسرے مظاہر ہیں، اور بھی دوسرے نمونے ہیں جو امام کی زندگی میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ امام ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کے راستے میں ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک غلام بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ ایک لقمہ وہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ سامنے کھڑے ہوئے کتے کو دیتا تھا۔ امام اسے دیکھتے ہیں اور امام کو اس کا ایک کام بہت پسند آتا ہے۔ آپ اسے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کھانا ہو اور سامنے ایک جانور بھوکا رہے اور میں اس کی بھوک نہ مٹاؤں۔ امام اس کے جواب سے، اس کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ابھی یہیں پر رکو، میں بھی آتا ہوں۔ امام جاتے ہیں اس کے مالک سے، جو اس کا بھی مالک تھا اور اس باغ کا بھی مالک تھا، اس سے جا کر کے اس پورے باغ کو خرید لیتے ہیں، اس غلام کو بھی خرید لیتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تم میرے غلام ہو لیکن میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں، اور یہ جو باغ ہے یہ باغ بھی میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اسلام نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر بعض جانوروں کو پاک قرار دیا ہے، بعض جانوروں کو نجس قرار دیا ہے، یہ خداوند عالمین مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی جانور کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے، یا اگر کوئی جانور بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو نہ مٹایا جائے، کوئی جانور پیاسا ہے تو اس کی پیاس کو نہ مٹایا جائے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کی نظر میں، معصومین کی نظر میں ایک نہایت پسندیدہ عمل ہے، ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس لیے امام جب اس غلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کتے کی بھوک کو مٹا رہا ہے تو امام اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس غلام کو اور اس باغ کو اس کے مالک سے خریداری کر لیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ غلام کو آزاد بھی کرتے ہیں۔ آزاد کرنے کے بعد وہ پورا باغ اسے ہدیہ کر دیتے ہیں، اسے تحفے میں دے دیتے ہیں۔ اس سے ایک دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تھوڑا بہت دیا جائے، ذرا ذرا سے دیا جائے اور وہ ساری زندگی ہمارا محتاج رہے، نہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی اس طرح سے مدد کر دی جائے کہ پھر وہ اپنی پوری زندگی بے نیاز ہو کر کے گزارے، اسے دوسری بار کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اس طرح سے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، ساری دنیا میں اس وقت اس بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل حالات سب کو درپیش ہیں، سبھی کے لیے رزق و روزی کے مسائل درپیش ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی سیرت پر چلتے ہوئے، امام نے جو کرم کی تعریف بتائی ہے اور جس طرح سے اپنی زندگی میں کرم کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے سبق لیتے ہوئے ہم جس حد تک ممکن ہو ہمارے لیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو،
ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں اور ان مشکل حالات میں دوسروں کا سہارا بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔